والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة قابل قدر عمائدین علاقہ سامعین محترم، آسمانی کتابوں کے سلسلے کی آخری کڑی اور آخری آسمانی کتاب قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ عظیم کتاب ہے جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جس کا یہ کلام ہے اسی اللہ کے نام سے یہ شروع ہو رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بات دنیا جانتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، آخری آسمانی کتاب ہے، شک اور شبہ سے پاک ہے، کجی اور ٹیڑھ سے مبرہ ہے۔ دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید معجزاتی کلام ہے۔ آج یہ بھی جان لیجئے کہ جس اللہ کا کلام ہے اس کے نام سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ کلام جن کے لیے آیا ہے ان کے نام پہ مکمل ہو رہا ہے، من الجنت والناس۔ ہم خوش نصیب اللہ حکم الحاکمین نے سارے کا سارا قرآن الحمد سے لے کے والناس تک 114 سورتیں، یہ ساری کی ساری ہم انسانوں کے لیے بھیجی ہے۔ یہ قرآن اللہ کا پیغام ہمارے لیے آیا، اور یہ ایسا پیغام ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ اللہ کے اس پیغام میں کوئی چیز ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز واضح اور عیاں ہے، حلال اور حرام بالکل عیاں ہے، حق اور باطل بالکل واضح کر دیا اس کتاب نے، دوستی اور دشمنی کے طریقے بیان کر دیے اس کتاب نے، اور اس کے ساتھ ساتھ خالق کے حقوق اور مخلوق کے حقوق، ماں باپ کا ادب اور ان کا احترام۔ دنیا کا کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جو اللہ کے کلام قرآن مجید سے باہر ہو۔ تمام تر موضوعات جو خطیب بیان کرتا یا وہ سوچ سکتا یا کوئی بھی رائٹر لکھ سکتا یا وہ لکھ چکا ہے، جو کچھ دنیا و کائنات کے لوگوں کے تصور میں، تخیل میں، علم میں فلاں اور فلاں ٹاپک اس کا تعلق علوم سے ہے یا فنون سے، میڈیکل سائنس سے ہے یا طب سے، اس کا تعلق انجینئرنگ سے ہے یا ٹیکنالوجی سے، تمام تر موضوعات کو عرش والے رب نے اکیلی ایک کتاب قرآن میں جمع کر دیا۔ حضرات گرامی، اللہ حکم الحاکمین کا یہ کلام جو اس کے نام سے شروع ہو رہا ہے اور انسانوں پہ ختم ہو رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید
اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے اتارا ہے اور انسان ہی مکلف ہے۔ موضوع القرآن هو الانسان لأنه مکلف، قرآن مجید فرقان حمید کا موضوع انسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا یہ کلام ہم انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لانا باعث اجر و ثواب ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث نیکی ہے، قرآن مجید میں تدبر و غور کرنا اس کا اجر و ثواب الگ ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید پر عمل پیرا ہونا اس کی مزدوری اللہ نے الگ رکھی ہے۔ پھر جو کوئی شخص اس قرآن کی دعوت کو لے کے معاشرے کے اندر اترتا ہے، جاتا ہے اور جا کے قرآن و سنت کے احکامات کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کے داعی کو اس کی دعوت دینے پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کاتب قرآن مجید کی کتابت کرتا ہے، لکھتا ہے، تو کتابت کرنے پر بھی اجر و ثواب ہے۔ ایک شخص ایمان لانے کے بعد قرآن مجید اس نے پڑھا نہیں، وہ خالی سن سکا ہے تو سننے پر بھی اللہ نے اجر و ثواب عطا فرمایا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اقرأوا القرآن، قرآن مجید کو پڑھا کرو، فَإِنَّكُمْ تُؤْجَرُونَ عَلَيْهِ، تمہیں اس میں اجر دیا جائے گا۔ جس طرح میں نے عرض کیا، ایمان لانے پر اجر، پڑھنے پر اجر، تدبر پر اجر، عمل کرنے پر اجر، دعوت دینے پر اجر، سماعت پر اجر، کتابت پر اجر۔ آپ یہاں پہ سننے کے لیے آئے ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ پڑھنا ہے مصری اور پاکستانی قرآن ہے، لیکن آپ اتنے خوش نصیب ہیں جس قدر پڑھنے والے رات کے اس آخری حصے میں اجر و ثواب سمیٹ کے جائیں گے، اسی طرح سننے والوں تم بھی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب سمیٹ کے جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس پہ اجر دیا جائے۔ تو جب ایک ایک چیز پر اجر ملتا تو وہ کون سی ایسی چیز رکاوٹ ہے، مانے ہے کہ جو ہمیں قرآن پڑھنے نہیں دیتی؟ ناول پڑھنے کے لیے، ڈائجسٹ پڑھنے کے لیے، اخبار پڑھنے کے لیے، اداریے پڑھنے کے لیے اور کالم پڑھنے کے لیے، یہاں تک کہ جو چیز بھی فیس بک پہ آئے، سوشل میڈیا پہ آئے، یوٹیوب کے اوپر آئے، اور اسی طریقے سے اگر ایس ایم ایس بھی آئے تو ہم اس کو کھولتے ہیں، ان باکس میں جاتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اور اگر کسی کا میسج اگر مجلس کے اندر بھی آ جائے تو مجلس کے ادب و آداب کو ملحوظ بھی نہیں رکھتے، میسج پڑھتے بھی ہیں اور فوراً جواب بھی دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ایک وہ میسج ہے جو ہمارا دوست ہمیں بھیجتا ہے، ایک وہ میسج ہے جو بیوی اپنے خامن کو بھیجتی ہے، ایک وہ میسج ہے جو باپ اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے، اور ایک وہ میسج ہے جو بہن اپنے بھائی کو بھیجتی ہے، اور ایک میسج یہ قرآن بھی ہے جو عرش والے رب نے، خالق کائنات نے اپنی مخلوق کو ہمیں بھیجا کہ ہم اس کو بھی کھول لیں، ہم اس کو بھی پڑھیں۔ آج اگر امت مسلمہ کا بیڑا غرق ہوا ہے تو تارک قرآن ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ قرآن پر ایمان لانے کے بعد جب اس کو پڑھو گے نہیں، تدبر نہیں کرو گے، اور جب اس پر عمل پیرا نہیں ہوگے تو مستقبل روشن کیسے ہوگا، نظام معیشت بہتر کیسے ہوگا، نظام معاشرت کیسے درست ہوگا، ہمیں خوشی اور غمی کے ادب و آداب اور سلیقے اور طریقے کیسے آئیں گے؟ وہ آنے تھے تو کتاب اللہ سے آنے تھے، ہم نے کتاب اللہ کو لپیٹ کر سمیٹ کر اونچی جگہ پر رکھ دیا، اور 11 مہینے قرآن نہ ہمارا چہرہ دیکھتا ہے نہ ہم قرآن کی شکل دیکھتے ہیں۔ 11 مہینے کے بعد چاند رات کو قرآن کو لپیٹ کے رکھتے ہیں، اور پھر یکم رمضان المبارک کو قرآن اپنے سٹور سے اور اس کو اس کے خلاف سے نکالتے ہیں۔ دل مردہ ہے تو اسی لیے، معاشرے مردہ ہے تو اسی لیے۔ آج اگر
بے حیائی، فحاشی، بے پردگی عریانی ہے۔ تو اسی وجہ سے کہ قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، قرآن مجید کو کھول کے اگر پڑھیں عورتیں تو ان کو پتہ چلے گا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ عورتیں قرآن کھول کے پڑھیں گی تو انہیں پتہ چلے گا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ عورت کی آنکھیں نیچے ہوں گی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، باہر نکلیں گی تو باحجاب بانقاب ہو کے نکلیں گی۔ اور آج پہلوانوں کی طرح ڈولے نکالے ہوئے وہابی کٹ شلواریں نصف پنڈلیوں تک عورتوں نے پہنے ہوئے دوپٹے سروں سے تو کیا گلے سے بھی غائب ہو چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن سے لا تعلق۔ جس ایک بیٹی نے اللہ کے اس حکم پر، پردے پر، یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، جب باپرد ہو کے گھر سے باہر نکلتی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ ہندو گنڈے، وہ بدماش، وہ عزتوں کے لٹیرے، وہ امت مسلمہ کے قاتل، ان کی صورتحال کیا ہے جب وہ سارے کے سارے ٹوٹ پڑتے ہیں؟ تو اس صورتحال کے اندر وہ اکیلی عورت ایسی ہے جو کہ اپنا ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتی ہے، ہندوؤں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں اور وہ شیرنی کی طرح نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، قرآن نہ پڑھنے کا نقصان یہ ہے کہ غیرت چلی جاتی ہے، عزت چلی جاتی ہے، حمیت چلی جاتی ہے، اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور وہ قرآن پڑھنے والی ایک مسکان خان، اللہ اکبر و کبیرہ، دنیا کے اندر بڑے بڑے اداکارائیں، بڑے بڑے نکلی جھوٹے 2 نمبر سٹار، یہ اداکار سامنے آتے ہیں، اللہ اکبر و کبیرہ، سارے کے سارے مل کے وہ عزت نہیں پا سکے جو اکیلی عورت ہندوستان میں کھڑے ہو کے، کسی اسلامی ملک میں نہیں، غیر اسلامی ملک ہندوستان میں کھڑے ہو کے جو عزت سمیٹ گئی ہے، اللہ کی قسم ہے یہ جھوٹے سٹار آج تک وہ عزت حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ عرض کر رہا تھا کہ بے حیائی، فحاشی کیوں آئی ہے کہ نوجوان قرآن نہیں پڑھتا۔ اگر نوجوان قرآن پڑھے تو اس کو پتا ہوگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ آج نوجوان ہیں رالے ٹپکاتے پھر رہے ہیں لڑکیوں کے پیچھے، اور لڑکیاں آشنا ڈھونڈ رہی ہیں، اور جناب یہ کہیں کہیں محبت کی پینگیں بڑھانے کے لیے پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب اللہ سے تعلق نہیں، اعتقادات کے اندر بگاڑ آیا ہے، عبادات کے اندر سستی آئی ہے، معاملات کے اندر سقم آیا ہے، اخلاقیات کے اندر کمزوری آئی ہے۔ تو اسی وجہ سے آئی ہے کہ ہم قرآن سے لا تعلق ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اور آج ہم یہی وجہ ہے کہ پیچھے دھکیل دیے گئے۔ آج کی یہ محفل اور مجلس جس میں ہمارے مصر کے مہمان قرائے کرام تشریف لائے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اس موقع پر میں یہی کہتا ہوں اپنے مہمانوں کو کہ یا ضیفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضیوف وانت رب المنزل، نرحب بكم ترحیبا حارا في بلدكم الثاني باكستان نیابتا عن زملائی و اصالتا عنکم، تبارک اللہ فیکم۔ تو عرض کر رہا تھا حضرات گرامی، اس کتاب سے اپنے آپ کو جوڑ لو، چھوٹی بڑی ظاہری باطنی روحانی جسمانی ساری بیماریوں کا علاج ہے تو اللہ کا قرآن ہے۔ کیا علاج ہے؟ بولو۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، بیماروں کے لیے شفا ہے۔ جو بیماری آپ کی الٹرا ساؤنڈ میں، ECG میں، ایکس رے میں
نہیں آ سکتی۔ اس بیماری کا علاج بھی قرآن ہے۔ وہ روحانی بیماری ہے، مرض روحانی ہے یا مرض جسمانی ہے، مرض ظاہری ہے یا مرض باطنی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے قرآن پڑھ کے تم دکھا دو، تمہاری بیماریوں کو اللہ نکال کے باہر پھینک دے۔ بھائی ذرا سکون سے بیٹھتے ہوئے، ڈاکٹر صاحب نے پہلے کہہ کے لگا اللہ اکبر کبیرہ، یہ علاج ہے۔ اور جہاں آپ محسوس کریں میرے گھر میں، میری دکان میں، میرے کاروبار میں، میرے گودام میں برکت ہی نہیں ہے، تو برکت مولوی برکت کو بلا کے روٹی کھلانے سے نہیں ہوگی، برکت قرآن سے آئے، رحمت قرآن سے آئے، ما ہوا شفاء و رحمت۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کام کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، توجہ کیجیے۔ جس کتاب سے ہم دور بھاگ رہے ہیں، قیامت کے دن کوئی مجلہ، کوئی رسالہ، کوئی اخبار سفارشی بن کے نہیں آئے گا قیامت والے دن۔ اگر کوئی کتاب سفارشی بن کے آئے گی تو صرف اللہ کا قرآن آئے گا۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، سفارشی بنے گا ان کے لیے۔ دنیا میں جو قرآن کے ہو گئے، قیامت کے دن قرآن ان کا ہو جائے گا۔ قرآن کو خود بھی پڑھو، تدبر غور سے پڑھو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور ادب سے سنو، احترام سے سنو، یہ ہلڑ بازی اور اس طرح یہ درست نہیں۔ قرآن کو خود بھی پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، اپنی اولادوں کو بھی حفظ کرواؤ۔ ہمارے برادر مکرم حافظ محمد اکرم عاجز صاحب اور ان کے فرزند حافظ ثاقب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو قبول فرمائے، بنات کا مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، آج کی یہ محفل بھی رکھی ہے جس کی نقابت ماشاءاللہ ہمارے مولانا محمد ادریس فاروقی صاحب کر رہے ہیں، اور زیر نظامت محترم اسحاق قاسم صاحب۔ تو میں نے کہا آخری جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ کتاب جو ہے نا یہ ایسے ہی ہے۔ آخر یہ جو مصر سے قراء آئے بیٹھے ہیں، اتنا دور دراز کا سفر یہاں کر کے آئے ہیں، کیا سنانے کے لیے آئے؟ قرآن۔ اور آپ کیا سننے کے لیے آئے؟ قرآن۔ اور اللہ سے کیا امید رکھ کے آئے کہ کیا ملے گا؟ اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کے حبیب نے بھی یہی کہا، اس کو پڑھا کرو، قیامت کے دن تمہارے لیے سفارشی بن کے یہی آئے گا۔ اور پھر یہ کہنا کہ اگر بچوں کو پڑھائیں گے پتہ نہیں مستقبل کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کیا بنے گا، کس طرح ہوگا، یہ ساری فضول باتیں ہیں۔ جو آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر عثمان کا دورہ کرنے کے لیے آئے۔ مکے کا گورنر نافع بن عبد الحارث ملاقات کے لیے آیا۔ سیدنا عمر بن خطاب نے ان سے پوچھا کہ اپنے پیچھے گورنر کس کو بنا کے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابن ابزہ کو، ان کا نام تھا عبد الرحمن، کہا ابن ابزہ کو، یعنی عبد الرحمن ابن ابزہ کو اپنے پیچھے گورنر بنا کے آیا۔ عمر بن خطاب نے یہ پوچھا، قاری عثمان بیٹا یاد خاموشی اختیار۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ من ابن ابزہ، یہ ابن ابزہ کون ہے؟ کہا مولم من مغالیم ہے، غلاموں میں سے غلام ہے، نوکروں میں سے ایک نوکر۔ سیدنا عمر بن خطاب تڑپ اٹھے، قریشیوں پر، ہاشمیوں پر، سرداروں پر، سادات پر، وڈیروں پر، مولم من موالینا، ایسے شخص کو بنا دیا گورنر جو نوکر غلام۔ پوچھا کیوں بنایا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ جواب دیا انہو قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، کتاب اللہ کا قاری ہے اور فرائض کے علم کا ماہر ہے، اس لیے اس کو بنایا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن گر گئی، پلکیں جھک گئی، آپ دیدہ آنکھوں کے ساتھ سر اٹھا کے کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بات فرمائی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اس کتاب کے ذریعے اللہ قوموں کو عروج و عزت دیتا ہے جو اس کتاب سے تعلق کو جوڑ لیتے ہیں، عزتیں پا لیتے ہیں، جو کتاب سے ناطہ توڑ لیتے ہیں ذلیل و رسوا